رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، تحریر نمبر 49۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ نے قدم قدم پر آپ کو اذیتیں دیں، جسم اطہر پر نجاستیں ڈالی، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ کے گلے میں ڈال دی اور پیش در پیش دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، وہ فوراً آئے اور اس ملعون کو دھکے دے کر ہٹایا۔ کفار مکہ نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے، جس میں اطہر کو بار بار لہو لہان کیا، بلا وجہ قید میں رکھا، غلیظ گالیاں دیں، پاگل کہہ کر پکارا، کبھی جادوگر، کبھی مذمم، کبھی شاعر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکتے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ عاص بن وائل اس سے بھی بڑھ گیا۔ یہ ملعون جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتا تو بکتا، اسے چھوڑ دو، وہ تو دم کٹا ہے، اس کے پیچھے اس کی نرینہ اولاد نہیں۔ قریش کے ایک اوباش نے ایک روز سر بازار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک ابا کی حالت دیکھ کر رونے لگیں اور آپ کا سر دھونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، رو نہیں بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ یہ تو تھیں کفار مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ادھر رحمت للعالمین کا حسن سلوک دیکھیے کہ مکہ والوں پر خدا کا عذاب نازل ہوا کہ سخت قحط پڑ گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردوں کی ہڈیاں بھی کھانی شروع کر دیں۔ ابو سفیان جو ان دنوں آپ کے سخت ترین دشمن تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، قحط نے تباہ کر ڈالا ہے، دعا کر دیجیے کہ بارش برسے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کی یہ حالت سنی تو آنکھیں غم سے اشک بار ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو خوب بارش برسی۔